عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایسا فیصلہ یا نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اصطلاحی اعتبار سے عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ کے پختہ ہو جائے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقائد کا علم سیکھنا اور عقائد کو درست رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ سامع اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ عمل پر مقدم ہے، یہی وجہ ہے کہ نیک اعمال پر اجر و ثواب کا ملنا عقیدے کی درستی پر موقوف ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کے بڑے بڑے نیک اعمال بھی غارت و عقارت ہو کر آخرت میں کسی کام نہ آئیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 90 اور 91 میں، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ابن جدعان بنائم کا مشہور سخی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اسے آخرت میں نفع دیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ اس نے اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آخرت میں میری خطاؤں کو بخش دینا۔ ایک مسلمان کے لیے ذات و صفات باری تعالی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، مرنے کے بعد زندہ ہونے، جنت و دوزخ، منکر نکیر کے سوالات، حوض کوثر اور پل صراط کے حق ہونے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہونے وغیرہ عقائد کا اتنا علم ضروری ہے جس سے صحیح اور غلط عقیدے کی پہچان ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتب و رسائل میں دلائل کے ذریعے بے دینوں اور بد مذہبوں کے باطل نظریات کا رد فرما کر قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف مسلمانوں کے درست عقائد ثابت فرمائے بلکہ انہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کا بھرپور ذہن بھی دیا۔